أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ آج اس مجلس میں سورہ نحل کی آیت نمبر 3 سے 8 تک یہ چند آیتیں پڑھنے سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر کے ہر انسان کو توحید کی دعوت دی گئی۔ ایک اللہ کو مانو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری ضرورتیں پوری کی، جس کا احسان سب سے زیادہ ہے وہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ کے احسان کے بدلے تم اللہ کے فرما بردار بنو، اللہ کو ایک مانو، اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے بنو۔ جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں، آسمان اللہ کی نعمت ہے، یہ زمین اللہ کی نعمت ہے، انسان بنایا جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کا انسان بنایا جانا کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ وہ چاہتا تو جانور بنا دیتا، لیکن اللہ نے انسان بنایا۔ پھر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی کہ انسان کی خدمت کے لیے آسمان و زمین کام پر لگا دیا، سیارے ستارے کام پر لگا دیا، ندی نالے سمندر کو کام پر لگا دیا، ہوا کا نظام انسان کی خدمت کے لیے، آگ کا نظام انسان کی خدمت کے لیے، زمین کا نظام انسان کی خدمت کے لیے، اور جتنے جانور بنائے وہ رینگنے والے ہوں، اڑنے والے ہوں، چلنے والے ہوں، وہ انسانوں کے ساتھ رہنے والے ہوں، وہ جنگلوں میں رہنے والے ہوں، وہ سمندر میں رہنے والے ہوں، وہ ہواؤں میں رہنے والے ہوں، یہ تمام کیڑے مکوڑے، جانور، چلنے والے، اڑنے والے، یہ سب انسان کے کام کے لیے بنایا۔ اس سے انسان سواری کا کام بھی لیتا ہے، اس سے انسان غذا کا بھی کام لیتا ہے۔ غذا کہاں سے ملتی ہے؟ جانوروں کے ذریعے۔ سواری کہاں سے ہے؟ انسان جانوروں کا استعمال۔ اب یہ سواریاں نکلنے سے پہلے تو بیلگام شہر میں بھی آٹو رکشہ آنے سے پہلے یہاں گھوڑے چلتے تھے۔ میں جب چھوٹا تھا، جب بیلگام آتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ یہاں آٹو رکشہ بہت کم تھے، یہاں گھوڑے کی سواری ہوتی تھی منزلوں تک پہنچانے کے لیے۔ یہ زمانہ بدلا، اللہ تعالیٰ نے سواریوں کا سسٹم بتایا، اور پھر انہی جانوروں کا استعمال کے ذریعے لوڈ اور ان لوڈ ٹرانسپورٹیشن کا کام کیا جاتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، آسمان کو اللہ نے بنایا، بہت ٹھیک بنایا، اس میں کہیں عیب نہیں بتا سکتے، کہیں شگاف اور سوراخ نہیں بتا سکتے۔ آسمان بنا ہے بالکل ایکوریٹ بنا ہے، جیسے بننا چاہیے ویسے بنا۔ زمین اللہ نے بنایا ہے بالحق، صحیح بنایا، ٹھیک بنایا۔ جہاں اونچائی کی ضرورت تھی پہاڑوں کی شکل میں وہاں پہاڑ بنائے، جہاں وادیوں کی ضرورت تھی، جہاں ندی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ سسٹم تھا کہ یہ ندی شہروں سے گزرے، بستیوں سے گزرے، کھیتوں سے گزرے، باغوں سے گزرے۔ یہ اللہ کا سسٹم ہے زمین کا بنایا ہوا۔ انجینئر تو بعد میں آئے، چھوٹا سا گھر ایک انجینئر بناتا ہے، ڈرائنگ پہلے نکالتا ہے، پھر بعد میں عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ زمین کو کیسے بنایا؟ ہم یہاں سے گوا جاتے ہیں، گوا سے یہاں آتے ہیں، آتے جاتے ہوئے سوچتے جانا چاہیے، قدرت کی اس کاریگری پر سمجھتے جانا چاہیے اللہ نے اس میں راستے کیسے بنائے، وادیاں کیسے بنائی، ندی نالے گزرنے کے لیے راستے کیسے بنایا، انسانوں اور جانوروں کی گزرنے کے لیے کیسے بنایا، یہ سب اللہ نے بنایا۔ تعالی عما یشرکون، جو لوگ خدا کی ذات میں شرک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بلند ہے۔ اللہ کو یہ بنانے کے لیے، یہ بسانے کے لیے، یہ چلانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، نہ وہ فرشتوں کا محتاج ہے، نہ وہ جنات کا
محتاج ہے، نہ وہ انسانوں کا محتاج ہے۔ لیکن انسان بھی کیسا انسان ہے جس نے خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دیا، اور یہ کہا یہ خدا کے ساتھ، یہ بارش برسانے والا خدا، یہ بیٹا بیٹی دینے والا خدا، یہ کارخانے چلانے والا، یہ دکان میں برکت دینے والا خدا۔ خدا تو ایک ہی ہے۔ جو خدا زمین و آسمان کے بنانے کے بعد اس کو چلا رہا ہے، اسے کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ اسی کو بتایا گیا، تعالی عما یشرکون، وہ بہت بلند ہے ان چیزوں سے جس کو وہ خدا کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے بنایا۔ اب دیکھیے انسان کی پیدائش کس سے ہوئی، اور پیدائش ہونے کے بعد جب انسان بولنے والا بنا، انسان سننے والا بنا، انسان سوچنے والا بنا، اللہ کے بارے میں صحیح سوچنا چاہیے، اللہ کے بارے میں صحیح بولنا چاہیے، مگر جب اس کی زبان چلنے لگی اللہ کے بارے میں بھی کیسے غلط چلنے لگی۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، خلق الانسان من نطفۃ، ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا۔ نطفے سے کیوں بنایا؟ اس میں بھی راز ہے، تاکہ انسان کو اپنی ابتدا یاد رہے۔ انسان کی ابتدا نطفے سے ہوئی ہے، بدن پر لگے تو یہ رکھنا پسند نہ کرے، ایسے نطفے سے بنایا جس کو انسان اچھا نہیں سمجھتا، ایسے نطفے سے بنایا۔ جب یہ بڑا ہو گیا، سوچنے والا ہوا، بولنے والا ہو گیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، اور یہ جھگڑا کرنے لگا، یہ کیسا ہوگا مرنے کے بعد اٹھایا جانا، یہ کیسا ہوگا؟ جس اللہ نے تجھے نطفے سے بنایا ہے، اب اس اللہ سے تو جھگڑ رہا ہے، اللہ کے بارے میں کیا کیا بول رہا ہے، تو سوچ تیری ابتدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے آیت نمبر 5 میں بتا، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، یہ جتنے جانور ہیں کس نے بنایا، کس کے لیے بنایا؟ یہ سارے جانور، چرندے، پرندے، درندے، رینگنے والے، اڑنے والے، چلنے والے، جھپٹنے والے، نوچنے والے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ یہ سب انسان کے فائدے کے لیے۔ کیا کیا فائدے ہیں جانوروں کے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، اس میں تمہارے لیے گرمی کا سامان بھی۔ کتنے جانور ایسے ہیں جن جانوروں کی چھال، بدن کے اوپر کا چمڑا نکالا جاتا ہے، جاکٹ بنائے جاتے ہیں۔ کتنے جانور ایسے ہیں جن جانوروں کے اوپر کے بال نکال کر کے گرمی کا سامان تیار کیا جاتا ہے، پہلے بھی آج بھی قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا۔ وَمَنَافِعُ، صرف جانوروں کے اتنے ہی فائدے نہیں، بہت سے فائدے ہیں، تم غور کر کے دیکھو جانوروں کے اور کیا فائدے ہیں۔ جانور کے گوشت کا فائدہ ہے، آدمی کھاتا ہے۔ جانوروں کی ہڈیوں کا فائدہ ہے، اس سے انسان نہ جانے کیا کیا بناتا ہے، کھلونے بناتا ہے۔ انسان کے پارٹس کی بہت سی ہڈیاں آرٹیفیشل آج بھی جو بنائی جاتی ہیں، اس میں بہت سے جانوروں کی ہڈیاں استعمال ہوتی ہیں۔ کتنے جانوروں کی ہڈیاں ڈرگس بنانے میں، یعنی دواؤں کے بنانے میں استعمال ہوتی ہیں، اور پھر جانور کے گوبر کا استعمال، دودھ کا استعمال، اور اس کے ایک ایک دانت کا استعمال، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری نہیں تو کیا ہے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، انہی جانوروں سے کو تم کھاتے ہو، تمہاری غذا بنتی ہے۔ کیا صرف غذا ہی کے لیے کام؟ نہ، غذا کے علاوہ اور بھی جانوروں کے کام ہیں۔ حقیقت یہی ہے، اگر ویجیٹیرین ہی اس دنیا میں ہوتا تو کتنا مشکل ہوتا۔ دنیا کی ایک بڑی آبادی، کہا جا سکتا ہے 80% آبادی نان ویج ہوتی ہے۔ یہ بولنے کی باتیں، یہ کہنے کی باتیں۔ آپ مچھلی کھائیں گے، سمندر میں اللہ نے فریش غذا رکھی ہے، ایسا اسٹوریج سسٹم بنایا ہے۔ اگر یہ حکومتوں کے پاس ہوتا، حکومتوں کے پاس یہ سسٹم فیل ہو جاتا۔ اب دیکھیے سمندر میں مچھلیاں ہیں، ندی نالوں میں مچھلیاں ہیں، تالابوں میں مچھلیاں ہیں۔ اب مارکیٹ میں جو مچھلیاں آتی ہیں وہ الگ الگ قسم، کھاڑی کی مچھلی کا ٹیسٹ الگ ہے، وہ مچھلیاں جو حوض میں تیار کی جا رہی ہیں اور کھیتوں میں بنائی جائے اس میں اسمیل آتی ہے، بہت سے لوگ استعمال کرتے، بہت سستی ہوتی ہے۔ لیکن جو سمندر کی مچھلیاں ہوتی ہیں
وہ بالکل فریش ہوتی ہیں، اس میں اسمیل نہیں رہتی، وہ غذا کے لیے بھی، چربی کے لیے بھی، انسان کی باڈی کے لیے جو پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام پروٹین سمندر کی مچھلیوں میں ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے جاپان میں سب سے بڑی غذا مچھلی کی شکل میں ہوتی ہے، جاپان میں زیادہ سے زیادہ مچھلی استعمال ہوتی ہے، اور بھی دنیا میں کہا جا سکتا ہے ایک بڑی آبادی سمندر کے کنارے رہتی ہے اور مچھلی کا استعمال کرتی ہے۔ چونکہ کاروبار دنیا کا ایک بہت بڑا کاروبار فش کا کاروبار ہے، اللہ تعالیٰ نے خزانے ہی خزانے وہاں رکھے۔ جاپان والوں نے اس بزنس کو بڑھانے کی کوشش کی تو انہوں نے مچھلیاں اسٹوریج کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی مچھلی کو زیادہ اسٹوریج کیا جاتا ہے اس کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ مچھلی میں ٹیسٹ کیوں نہیں آ رہا، چلو ہم شپس میں بڑے بڑے حوض بنائیں گے، مچھلی پکڑی جاتی ہے پھر مارکیٹ میں جانے تک ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جتنی پرانی ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ٹیسٹ کو باقی رکھنے کے لیے بڑے بڑے شپس بنائے، اس شپس میں حوض بنائے، ادھر مچھلی پکڑتے اور اپنے شپس کے حوض میں ڈالتے تاکہ مچھلی زندہ رہے۔ جب زندہ مچھلی مارکیٹ میں جائے گی تر و تازہ جائے گی، لیکن جب وہ مچھلی بھی مارکیٹ میں آنے لگی اس کا ٹیسٹ اچھا محسوس نہیں ہونے لگا۔ پھر انہوں نے سوچا کیا بات ہے، انہوں نے دیکھا کہ مچھلی جو سمندر میں رہتی ہے وہ حوض میں آ کر سلو ہو جاتی ہے، حرکت میں کمزوری آتی ہے، حرکت کی کمزوری کی وجہ سے بھی اس کے ٹیسٹ میں کمی آ رہی۔ ہوا یہ کہ انہوں نے ایک چیز سوچی، جب سمندر کی مچھلیوں کو شپس کے حوضز میں ڈالنے لگے تو اس کے ساتھ ایک اور مچھلی انہوں نے اپنے حوض میں ڈالی جس کو شارک مچھلی کہتے ہیں۔ وہ مچھلی مچھلیوں کے پیچھے پڑتی ہے اور کھانے لگتی ہے، کچھ کھا بھی لیتی ہے، نتیجتاً سمندر کی مچھلیاں جو حرکت میں رہتی ہیں وہ حرکت ان کے حوض میں پیدا ہونے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب مچھلی حرکت میں رہتی ہے اس میں برکت رہتی ہے، اس میں زندگی کا سامان رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا کچھ کھانے کے لیے تمہارے لیے بنا ہے۔ اسی طرح ان جانوروں کے ذریعے صرف تم غذا کا سامان نہیں کرتے، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ جانوروں کو دیکھ کر بھی انسان کو ایک راحت ملتی ہے اور ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کب؟ صبح سویرے جب 200 جانور 100 جانور جب نکلتے ہیں اور چراگاہ کی طرف جاتے ہیں وہ منظر ایک خوبصورت ہو، اس خوبصورت منظر سے بھی انسان کو کہ بدن میں خوشی محسوس ہو۔ آپ جنگل کو دیکھیں، باغوں کو دیکھیں، آپ کو اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح صبح کے وقت جانور چراگاہ جا رہے ہیں، شام کے وقت وہ جانور چراگاہ سے واپس لوٹ رہے ہیں، یہ منظروں سے تمہیں خوشی ملتی۔ اور پھر جانوروں کا اور کیا کام ہے، وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ۔ دیکھو یہ جانور تمہارے کتنے فائدے کی چیز ہے، تمہارا بہت سا ساز و سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ جانور لے جاتے ہیں۔ دنیا کتنی ترقی کر گئی کہ آج لوڈ اور ان لوڈ کا ٹرانسپورٹنگ سسٹم کیسے بنا، ہوائی جہازوں سے، ٹرینوں سے اور مختلف طریقوں سے، ٹرکوں سے۔ لیکن آج بھی دنیا میں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں تک انسان کی بنائی ہوئی سواریاں نہیں پہنچ سکتی، وہاں تک ساز و سامان لے جانے کے لیے ابھی بھی جانوروں کا استعمال ہوتا ہے۔ معلوم کر لیں لوگوں سے، جہاں جہاں آج بھی فوجیں رہتی ہیں پہاڑوں پر بہت بلندیوں تک، جہاں 2 ویلر بھی نہیں جا سکتی، وہاں تک سامان پہنچانے کے لیے گدھوں کا استعمال ہوتا ہے۔ آج آپ بھی عرب میں جائیں گے، آپ سعودی عرب جائیں تو دیکھیں گدھوں کا استعمال آج بھی ہوتا ہے لوڈ اور ان لوڈ کے لیے۔ قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا۔ یہ سب کس نے تمہیں دیا؟ یہ اللہ نے دیا۔ یہ کیسے دیا؟ اللہ کی مہربانی کی وجہ سے دیا۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب بڑا شفقت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اور کیا کیا جانور ہیں جو انسان کے لیے بنائے گئے؟ اللہ نے آیت نمبر 8 میں بتایا، والخیل والبغال والحمیر، یہ 3 جانوروں کا نام لے کر بتا۔ یہ گھوڑے، یہ خچر، یہ گدھے کیوں بنائے؟ لِتَرْكَبُوهَا، دیکھو یہ سواری کے لیے ہے۔ پہلے زمانے میں گھوڑے کے ذریعے،
خچر کے ذریعے، گدھے کے ذریعے سواری کا کام ہوتا تھا۔ یہ صرف سواری ہی کے کام کے لیے نہیں، وزینتاً، زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے آج بھی ان جانوروں کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، آج بھی لوگ دلہے کو کہاں بٹھاتے ہیں؟ گھوڑے پر بٹھا کے لاتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں اگر نیا زمانہ ہے تو مرسڈیز پر بٹھا کے لا رہے ہیں، اور عزت اور شان کو ظاہر کرنا ہے تو پھر گھوڑے کی سواری کا استعمال ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ کیا بنا رہا ہے، کیا بناتا رہے گا، وہ تمہیں پتہ نہیں۔ قرآن 1400 سال پہلے اترا ہے۔ قرآن پچھلی باتیں بھی کرتا ہے، موجودہ باتیں بھی کرتا ہے، آنے والی باتیں بھی کرتا ہے۔ اب آنے والی بات کہی ہے آگے کیا ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آنے والے زمانے میں اللہ سواریوں کے لیے، انسان کی ضرورتوں کے لیے وہ پیدا کرتا رہے گا جن کو تم نہیں جانتے۔ اب اس میں ہوائی جہاز، ٹرینیں، موجودہ زمانے کی نئی نئی سواریاں وہ تمام آ گئی۔ اس لیے قرآن نے پرانی باتیں بھی بتائی، موجودہ باتیں بھی بتائی۔ یقین مانی آج سے 10 سال کے بعد کون سی نئی سواری آنے والی ہے پتہ نہیں۔ خیال ہے انسان اب اڑنے لگے گا۔ یہاں سے ہمیں بنگلور جانا ہے، ہو سکتا ہے میرا اور آپ کا اپنی خود کی ایک سواری ہو جو اڑ کر کے ہم جانے والے اور آسانی کے ساتھ جانے والے بنے۔ آنے والے زمانے میں کیا پیدا ہوگا، کیا بنایا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا۔ دیکھیے 2 ورڈ یوز ہوئے قرآن میں، خلق پاسٹ کے لیے استعمال ہے، یخلق فیوچر کے لیے استعمال ہوا۔ ان آیتوں میں یہ دونوں ورڈ یوز ہوئے۔ جو پیدا ہوا ہے اب تک وہ اللہ نے پیدا کیا، جو پیدا ہوں گے وہ بھی اللہ ہی پیدا کریں گے۔ اللہ کیسے پیدا کریں گے؟ بھئی تم پیٹرول نکالو گے، اس کا ہے، اللہ کا بنایا ہوا۔ تم لوہے کو لوہے سے جوڑ رہے ہو، لوہا کس کا بنایا ہوا ہے؟ آگ کا استعمال کر کے تم سواریوں کو چلانے میں استعمال کر رہے ہو، آگ کس نے بنائی؟ سائنس کس کا نام ہے؟ سائنس بس اس کا نام ہے خدا کی دی ہوئی چیزوں کو جوڑ کر کے ایک نئی چیز بنانے کا نام سائنس ہے۔ اب یہ انسان جوڑ کیسا رہا ہے؟ انسان عقل کا استعمال کر کے جوڑ رہا ہے۔ یہ عقل کس نے دی؟ یہ عقل اللہ نے دی۔ یہ کس نے بنایا؟ یہ اللہ نے بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے دنیا کا۔ یہ آیت نمبر 3 سے لے کر 8 تک ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بتا کر کے توحید کی طرف دعوت دی۔ لوگوں یہ سب اللہ نے دیا، تمہارے لیے دیا، اس اللہ کو مانو، اس ایک اللہ کی وحدانیت کا راستہ اختیار کرو، تم نیک بنو، نیک زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اللہم صلی وسلم دائما علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین والحمد للہ۔